الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وہو قولہ الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر موضوع گفتگو رسول اعظم کی رحلت کے بعد جو انحرافات دینی ماحول میں، اسلامی ماحول میں اور اسلامی سوسائٹی میں پیدا ہوئے، ان کے نسبت جناب سیدہ نے کس طرح سے مبارزہ کیا اور کس طرح سے مقابلہ کیا۔ پچھلی نشست میں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69 اس کے ذیل میں گفتگو ہوئی کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا ان اللہ لمع المحسنین۔ مبارزہ اور جنگ عرض ہوا کہ اس کے دو انداز ہیں کہ جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ دو طرح سے ہوتی ہے، ایک اسلحے کے ذریعے سے اور ہتھیار کے ذریعے سے کہ جو ظاہری طور پر مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں، دوسری جنگ اسلحے کے ذریعے سے نہیں کہ جو ظاہری اسلحہ ہو، مگر اسلحہ ہوتا ہے لیکن اس اسلحے کا نام ہے کردار اور اخلاق۔ اخلاقی رویہ اور کردار اور کریکٹر جس قدر اثر رکھتا ہے وہ ظاہری تیر و کمان اور تلوار اور شمشیر اور آج کی زبان میں ٹینک اور توپیں اور کلاشنکوف اور اس قسم کا جو ایمونیشن ہے وہ اس قدر اثر نہیں رکھتا۔ آسان الفاظ میں اگر دشمن پر کامیاب ہونا ہے اور غالب ہونا ہے تو بہترین ہتھیار کریکٹر کا ہتھیار ہے، اخلاق کا ہتھیار ہے اور اخلاقی جنگ ہے۔ آج کی دنیا نے اسے تقریباً یقین کی منزل پر پہنچایا ہے سمجھنے کے لحاظ سے کہ وہ جنگ ہرگز جیتی نہیں جا سکتی کہ جو ظاہری اسلحے کی بنیاد پر ہو، اور اگر ہو جائے اسلحے کی بنیاد پر کہ میں اور آپ مشاہدہ کرتے ہیں اور جو ہماری ایج کے ہیں یا ہم سے بڑے ہیں وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اسلحے کی جنگ بالآخر نقصان کے علاوہ کچھ نہیں دیتی۔ جانوں کا نقصان ہوتا ہے، مال کا نقصان ہوتا ہے، اور اقتصادی لحاظ سے اگر ملکوں کو دیکھا جائے تو جنگ سے پہلے اکنامکس اچھی ہے، لیکن جیسے ہی جو جنگ کا آغاز ہوتا نہیں
جنگ کی تیاریاں ہوتی نہیں، اور جب جنگ اسٹارٹ ہوتی ہے تو اسی وقت معلوم ہو جاتا ہے کہ اقتصادی صورتحال کیسی ہے، کہ اس ملک کو اگر دیکھا جائے کہ جو جنگ پر ہے تو وہاں کی عوام مفلس سے مفلس تر ہو جاتی ہے، بہرحال اسٹرکچر جو ہے نابود ہو جاتا ہے۔ جناب سیدہ نے مبارزہ اگر کیا، اللہم صلی علی محمد وآل عجل، مبارزہ اگر کیا رسول اعظم کی اپنے بابا کی رحلت کے بعد، تو عرض ہوا وہ کون سے ہتھیار سے جنگ کی، اور وہ ہتھیار اگر ہم دیکھنا چاہیں تو وہ ظاہری ہتھیار نہیں ہیں۔ تاریخ نے باقاعدہ مجھے اور آپ کو اب اس ٹائم تک جو مطلب مجھے اور آپ کو محسوس ہوتا ہے تاریخ سے، وہ یہی ہے کہ جز کردار کے، جز اخلاق کے اور جز کیریکٹر کے اور کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی اہل بیت اطہار کی جنگ میں۔ حتیٰ اگر کربلا کو بھی لے لیا جائے تو کربلا کی جنگ ظاہری طور پر جو مجھے اور آپ کو محسوس ہوتی ہے تیر و کمان کی، لیکن حقیقی جنگ کردار کی جنگ تھی، کیونکہ اگر اسلحے کی بنیاد پر اور افراد کی تعداد کی بنیاد پر جنگ ہو تو بہت معذرت کے ساتھ کربلا میں شکست اس طرف ہوئی کہ جو ظاہری طور پر دکھائی دیتی ہے، لیکن حقیقی جیت جو ہے کربلا والوں کی ہے۔ لیکن اس جیت کی بنیاد در حقیقت حسینی لشکر کا کردار ہے، اخلاق ہے، کہ جس کی بنیاد کے اوپر آج کربلا اور اہل کربلا باقی ہے اور وہ اپنا درس دے رہا ہے۔ جناب سیدہ کا بھی جو ہے کردار اس حوالے سے بہت ٹاپ نظر آتا ہے۔ خاص طور پر مختصر سی نشست ہے ہماری، جناب سیدہ نے اپنے بابا کے دور میں جو کچھ دیکھا ظاہری طور پر بھی دکھائی دیا اور باطنی طور پر بھی دکھائی دیا۔ غور سے سنیے گا، توحید کا علم جو بلند کیا اور نصب کیا جس معاشرے کی سرزمین پر آپ کے بابا نے، وہ جناب سیدہ نے دیکھا اور وہ پرچم خوب لہرایا۔ لیکن جیسے ہی جو ہے رسول اعظم کی وفات ہوئی نہیں، وہ توحید کا پرچم متزلزل ہوا۔ توحید کا پرچم عزیزان من متزلزل ہوتا نہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ غور سے سنیے گا جتنے بھی اس کے آثار ہیں پازیٹیو، وہ بھی جو ہے متزلزل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر تمہیدی طور پر چند کلمات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہیں گے۔ اگر ہم میں سے کوئی یہ جاننا چاہے کہ انشاءاللہ سب کے سب جاننا چاہیں گے کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے، دین کی حقیقت کیا ہے اور مکتب کی حقیقت کیا ہے، تو جواب ہے اس کا 3 چیزیں اسلام، دین اور مکتب کی حقیقت ہے۔ بہت غور سے سنیے گا۔ ایک کا نام ہے اعتقادات، عقائد، دوسری چیز کا نام ہے احکامات، نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ و وغیرہ وغیرہ جتنے بھی احکامات ہیں۔ تیسری چیز اخلاقیات۔ بس یہ تینوں چیزیں جب جمع ہوتی ہیں تو نتیجہ دکھائی دیتا ہے دین کی صورت میں، جہاں پر خدا کی نسبت، خدائیت کا اقرار ہو یعنی عقیدہ، نبوت کے حوالے سے عقیدہ پختہ ہو، امامت کے حوالے سے عقیدہ پختہ ہو، معاد اور قیامت کی نسبت جو ہے عقیدہ پختہ اور عدالت کی نسبت، تو وہاں پر دین کا ایک حصہ ہمارے پاس ہے، کمپلیٹ نہیں ہے، لیکن یہی عقائد سارے مجھے اور آپ کو مسجد کی طرف آنے کے لحاظ سے اور نماز کو انجام دینے کے لحاظ سے گامزن کرتے ہیں، مختلف عبادات کو انجام دینے کے لحاظ سے گامزن کرتے ہیں، کیونکہ اگر میں اور آپ
خدا پر ایمان نہ رکھتے ہوں تو نماز کس چیز کی، روزہ کس لیے، حج کس لیے، مختلف عبادتیں، اس کی بنیاد جب نہیں ہے تو عبادتوں کا کیا کام؟ بس عقائد جو ہیں بنیاد ہے مختلف اس قسم کی عبادات کی. بہت غور سے سنیے گا. اور جیسے ہی میں اور آپ نماز کو پڑھتے نہیں، روزہ رکھتے نہیں، حج انجام دیتے نہیں، ہمارے وجود کے اندر ایک ہلچل آتی ہے، اور اس ہلچل کا نام ہے اخلاق. جب نماز پڑھتا ہے انسان تو کس کے سامنے اس نے اپنی جبیں کو جھکایا ہے، کس کے سامنے اس نے رکوع کو انجام دیا اور قیام کو انجام دیا؟ بہت معذرت کے ساتھ، اگر کوئی بھی نہیں تو اس نماز کا کوئی اثر نہیں. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اس نماز کے لیے جو ہم نے سجدہ کیا، رکوع کیا، قیام کو انجام دیا، مختلف اذکار کو انجام دیا، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، جس کی حمد و ثنا کی ہم نے اس قسم کے الفاظ کے ذریعے سے، اس کا وجود ہے. اور وہ وجود کیسا وجود ہے؟ ہمیں بچپن سے ہمارے والدین نے سکھایا، اللہ ہے وہ دیکھتا ہے، اللہ ہے وہ سنتا بھی ہے، اللہ ہے وہ احساس بھی کرتا ہے. پس جب کوئی معبود ایسا ہے کہ جو دیکھتا بھی ہے، جو سنتا بھی ہے، جسے احساس بھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے سامنے آپ نے اور میں نے جبیں جھکائی ہے اور رکوع کا کام کو انجام دیا اور قیام کے عمل کو انجام دیا، یہ نماز مجھے اور آپ کو ایک ہلچل عطا کرتی ہے. کا وہ ہلچل کیا ہے؟ کب مسجد سے باہر جانے سے پہلے اپنے آپ کو پابند کر لینا کہ کوئی دیکھنے والا ہے، کوئی سننے والا ہے، لہٰذا ایسی ویسی حرکت کو انجام مت دینا. یہاں تک کہ ظاہر کو نہیں، اپنے باطن کو بھی صحیح رکھو. باطن کو صحیح رکھو کیا معنی؟ کب باطن میں اپنے دل کے اندر کسی کے بارے میں برا مت سوچنا، کوئی منفی چیز اپنے ذہن میں مت رکھنا. کہا کیوں؟ کہا تمہارے دلوں کے حالات سے اللہ واقف ہے. یہ نماز مجھے اور آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے، متحرک کرتی ہے، حرکت دیتی ہے اچھے کاموں کو انجام دینے کے لحاظ سے. تو ان اچھے کاموں کو کیا کہا جاتا ہے؟ اخلاقیات. میں اور آپ اپنے معاشرے کے اندر جب کوئی شخص اچھا کام کرتا ہوا نظر آتا ہے مجھے اور آپ کو، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کہا ماشاءاللہ کیا خوب جوان ہے، کیا خوب فلاں شخص ہے، کیا خوب فلاں خاتون ہے، ان کا اخلاق، ان کا کردار، یہ سب کچھ جو ہے اللہ کے لیے ہے، تو ہم فوراً تعریف کرتے ہیں. لیکن جب دریافت کیا جائے اور معلوم کیا جائے کہ یہ اخلاق کہاں سے آئے، تو دوبارہ پیچھے آئیں. کہ یہ اخلاق آئیں نماز سے، روزے سے، زکوٰۃ سے، حج سے، مختلف عبادات سے. اور اگر دریافت کیا جائے کہ یہ نماز اس کا ریشہ کیا ہے، اس کی بیس کیا ہے، تو فوراً کہا جائے گا کیونکہ یہ اللہ کے ماننے والے ہیں، کیونکہ یہ رسالت و نبوت کے جو ہے قائل ہیں، کیونکہ یہ قیامت کے قائل ہیں، لہٰذا جو ہے ان کا عقیدہ جیسے جیسے ڈیولپ ہوتا ہے، آگے جاتا ہے، نماز ویسے ہی انجام پاتی ہے پختہ انداز میں. اور جیسے جیسے پختہ انداز میں جو نماز انجام پاتی ہے، اخلاقیات بھی مضبوط سے مضبوط تر ہو جاتے ہیں. رسول نے یہ سب کچھ اللہ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو پہنچایا. مگر اس زمانے میں کہ جو بحث کرنے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں گفتگو کرنے اور سننے کے لیے، وہ یہ ہے کہ رسول نے 23 سال کے اندر جو کام انجام دیا وہ ان 3 چیزوں پر انجام دیا: عقائد، احکام اور اخلاقیات. لیکن جیسے ہی جو ہے رسول اسلام اس جہاں سے گزرے نہیں، یہ دوبارہ قوم جاہلیت کی طرف پلٹ گئی. اور اگر آپ کو یاد ہو پچھلی نشست کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ جہالت یہ نہیں کہ انسان نے جو ہے الف بے جو ہے نہ پڑھا ہو نہ سیکھا ہو، اسے پڑھنا نہ آتا ہو الف بے، اور نہ جو الف بے سیکھا ہو، نہ اسکول گیا ہو. نہیں، مولا کے وقول جاہل وہ ہے کہ جس کی زندگی میں بیلنس نہ ہو.
بس عالم وہ ہے کہ جس کی زندگی میں بیلنس ہو۔ جناب سیدہ نے بابا کی زندگی میں، غور سے سنیے گا، جنرل نالج ہے، بیلنس دیکھا، اور کیا خوب بیلنس دیکھا۔ لیکن جیسے ہی جو ہے بابا کی آنکھیں جو ہیں بند ہوئی نہیں، رسول اس دنیا سے رخصت ہوئے نہیں، بیلنس آؤٹ ہو گیا۔ یعنی جو پہلے جاہلیت تھی، رسول اعظم نے اللہ کی عنایت سے جاہلیت کو علم میں تبدیل کیا، عالمانہ معاشرہ قرار دیا، توازن والا معاشرہ قرار دیا۔ لیکن جیسے ہی جو ہے رسول اسلام گئے نہیں، وہ توازن بے توازنی میں تبدیل ہوا، یعنی جاہلیت پلٹ کر آ گئی۔ اب غور سے سنیے گا، مسلمان وہی ہے، مومن واقعی وہی ہے، بہت غور سے سنیے گا، بہت لذیذ ہے اور یاد رکھنے والی بات۔ اور ہم نے پچھلے ہفتے بھی عرض کیا تھا کہ یہ صرف باتیں جو ہیں اس زمانے کی تاریخ کو دہرانے کے حوالے سے نہیں ہیں، اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ، بلکہ ہمیں اپنے زمانے کے اندر بھی اپنی ڈیوٹیز کو بھی دیکھنا ہے، اپنے فرائض کو بھی دیکھنا ہے۔ جناب سیدہ نے جو رول پلے کیا وہ ایمان پرور رول پلے کیا ہے۔ مسلم واقعی، غور سے سنیے گا، مومن واقعی وہ ہے کہ جب اللہ کو قبول کر لیا، اللہ کے سامنے جبیں کو جھکا دیا، تو یہ جبیں کا جھکانا اسے جو ہے متحرک کرتا ہے۔ متحرک کرتا ہے کیا مطلب؟ کہ اگر حق متزلزل ہو رہا ہے اور باطل جو ہے پروان چڑھ رہا ہے، تو ہر مومن پر لازم ہے کہ حق کا دفاع کرے اور باطل کی جو ہے نابودی کے لیے کام کو انجام دے۔ جناب سیدہ نے جو ہے جب یہ ماحول دیکھا کہ توازن بگڑ چکا ہے، جاہلانہ دور واپس پلٹ رہا ہے، تو اب جو ہے آپ نے جو ہے کمر بستہ ہو کر ایک کام انجام دیا۔ اور وہ کام کیا ہے؟ تمام کاموں کو جو ہے سمیٹ لیں، ایک کام، حق کی آواز کو بلند کرنا، باطل کے چہرے کو روشناس کروانا، اور کیا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کیسے کیا۔ دشمن اور فتنگر افراد آپ کے دروازے پر لا کر لکڑیاں جمع کیں، آگ کو روشن کیا نہیں، دروازے کو گرایا نہیں، ظلم کے پہاڑ توڑے نہیں۔ اور اس کے بعد جو کچھ ہوا، دربار میں گئی نہیں مگر حق کی آواز کو بلند کرنے کے لیے۔ یہ مختصر سی نشست ہماری اسی خطبے کی جہت سے ہے کہ جو خطبہ فدقیہ کے نام سے مشہور ہے۔ خطبہ فدق حتماً آپ کے اذہان ان کے اندر موجود ہوگا، یہ کہ اگر خطبہ فدق کو دیکھ لیا جائے تو خطبہ برائے خطبہ تھوڑی ہے، خطبہ برائے ہدف ہے۔ اور وہ ہدف کیا تھا کہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض ہوا، حق کا دفاع اور باطل کی نابودی۔ اور یہی ہوا۔ خطبے کو عزیزان من، بچے اگر پڑھ سکتے ہیں تو اردو میں بھی جو ہے ٹرانسلیٹ ہے، اور اگر بڑے پڑھ سکتے ہیں تو حتیٰ ٹائم نکالنا چاہیے اور اسے پڑھیں۔ اور میں بغیر کسی احساسات کے اور بغیر کسی جذبات کے آپ کے عرض کرنا چاہوں گا کہ خطبہ فدقیہ نہج البلاغہ سے کم نہیں۔ پوری نہج البلاغہ اگر آپ دیکھ ڈالیں اور خطبہ جو ہے فدقیہ کو دیکھ ڈالیں، نہج البلاغہ کا خلاصہ کیا ہے؟ یہی اعتقادات، احکامات اور اخلاقیات۔ جناب سیدہ نے اگر خطبہ دیا تو در حقیقت جو ہے مبارزہ کیا ہے، جنگ کی ہے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے جو جانتی تھی اسے منتقل کیا ہے۔ کہا کیونکہ میں صاحب ایمان ہوں، جناب سیدہ نے کہا، لہٰذا میرا وظیفہ ہے، ہر مومن کے لیے وظیفہ ہے، اگر کوئی نہیں اٹھتا تو وہ جانے اور خدا، لیکن میرا وظیفہ ہے۔ کہا یا سیدہ آپ کا کیا وظیفہ ہے؟ کہا توحید کا پرچم متزلزل ہو رہا ہے، بہت غور سے سنیے گا، لہٰذا توحید کے پرچم کو سنبھالنے کے لیے دربار میں گئی ہوں۔
کہا توحید کے پرچم کو اگر جو ہے لرزتا ہوا میں نے دیکھا اور اگر کسی نے اسے سنبھالا نہیں حتیٰ میں نے بھی، تو نبوت جو ہے لرز اٹھے گی، وہ بھی متزلزل ہو جائے گی، اور اگر نبوت متزلزل ہوئی تو امامت بھی گئی، اور اگر امامت متزلزل ہوئی تو قیامت بھی گئی۔ اور یہ سارے عقائد جب جو ہیں متزلزل ہو جائیں، ایک ایک کر کے نیچے آنا شروع ہوں، تو دین کا شیرازہ بکھر جائے گا، اور جب دین کا شیرازہ بکھر جائے گا تو یہ انسان نما جو چہرہ رکھنے والے انسان ہیں یہ حیوان ہوں گے۔ جبکہ میرے جو بابا نے کہ جو رسول اعظم تھے، انہوں نے ان حیوان کو، یعنی ان حیوانوں کو باقاعدہ خطبے کے اندر ہے، کہا اے لوگوں، اے مہاجروں، اے انصاروں، جانتے ہو تمہاری زندگی کیسی تھی اسلام سے پہلے اور میرے بابا کے آنے سے پہلے؟ کہا تم حیوان سے بھی بدتر تھے، کس طرح سے کھاتے تھے، کس طرح سے پیتے تھے، کس طرح سے پہنتے تھے، کس طرح سے اوڑھتے تھے، تمہارا کردار کیسا تھا؟ لیکن میرے بابا نے آ کر خدا کی عنایت سے تمہیں کیا کر دیا؟ انسان بنایا، جیسے چہرہ ہے اندر کا بھی انسان تمہیں بنایا۔ مگر تم نے کیا کیا؟ میرے بابا کے جانے کے بعد، یعنی رسول کے جانے کے بعد، تم نے اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنا شروع کر دیا۔ کہا جانتے ہو تمہارا یہ کھوکھلا پن یا کھوکھلا کرنے کی جو عادت ہے، غور سے سنیے گا، اس کا راز کیا ہے؟ اس کا راز جز خدا فراموشی کے اور کچھ نہیں ہے۔ یہی رکوں گا میں تھوڑی سی دیر کے لیے۔ آج ہم اپنے معاشرے کو اگر ہم دیکھیں، جہاں جہاں دین متزلزل دکھائی دیتا ہے، یہاں پہ ہم اپنے معاشرے کے اندر انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر، تو اس کا ریزن اور اس کا سبب اور اس کا راز توحید کا متزلزل ہونا ہے، خدا فراموشی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض ہوا، ہم اللہ کے قائل ہیں، اللہ کا قائل ہونا نماز کی طرف، عبادتوں کی طرف گامزن کرتا، اور عبادتیں جو ہیں مجھے اور آپ کو اخلاق اپنانے پر مجبور کرتی ہے، اور اگر اخلاق نہ ہو تو ہم حیوان ہیں، ولو چہرہ ہمارا انسان کا ہے۔ جناب سیدہ نے وہاں پر گوش گزار کیا ان تمام افراد کو، آغاز ہی یہی کیا۔ اب غور سے سنیے گا، خطبے کو اگر ملاحظہ کریں تو ظاہری طور پر جو ہے خطبہ جب شروع ہوتا ہے، جس طرح سے میں اور آپ جب جو ہے کسی مجلس میں شریک ہوتے ہیں، تو ذاکر اہل بیت جب خطبہ پڑھتا ہے تو اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور اس کے بعد باقاعدہ گفتگو شروع ہوتی ہے۔ جناب سیدہ نے آغاز کیا دو سے تین کلمات کے ذریعے سے، یعنی کلام کے ذریعے سے، اور آغاز کے اندر حمد و ثنا کی ہے اور شکر بجا لائی ہیں۔ اب سنیں غور سے، شکر کے ساتھ جو کام انجام دیا ہے، کہا کہ جو ہے اللہ نے جو ہے اے لوگوں، ہم سب کو جو کہ انسان ہیں الہام کیا ہے اپنی نعمتوں کو، الہام کیا ہے نعمتوں کے مقابلے پر شکریہ ادا کرنے کو۔ اب یہیں رکیں گے تھوڑی سی دیر کے لیے۔ جناب سیدہ نے یہ کہہ کر کیا اظہار کرنا چاہا اور کیا ڈیلیور کرنا چاہا؟ سورہ شمس کی ایک آیت ہے، جیسے ہی پڑھیں گے ہم، آپ حضرات کے ذہن کام کریں گے، فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ خوب اس کی میننگ بھی سب جانتے ہیں، میں اور آپ، کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے انسان کو خلق کیا اپنے ہاتھوں سے، اور اس کے بعد اسے ہموار کیا، جہاں سر ہونا چاہیے وہاں سر رکھا۔ غور سے سنیے گا، سورہ شمس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ یہ چند آیات کیا کہہ رہی ہیں؟ جناب سیدہ نے پہلے ہی 2 فقرے اور 3 فقروں میں جو ہے یہ سمجھانے کی کوشش کی۔ کہا اللہ نے اپنے ہاتھوں سے تمہیں انسان قرار دیا ہے، جہاں سر ہونا چاہیے وہاں سر میں جہاں آنکھیں ہونی چاہیے وہاں آنکھیں، جہاں کان ہونے چاہیے وہاں کان، آنکھیں 2 ہونی چاہیے تو 2،
ناک ادھر ہونی چاہیے، منہ یہ ہونا چاہیے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، وَمَا سَوَّاهَا کی میننگ یہی ہے جو ہم کر رہے ہیں اردو زبان میں. اور اس کے فوراً بعد خدا نے کیا کہا؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ نے تمہیں نیکیوں کی طرف اور برائیوں کی طرف توجہ دلوانے کے لیے دو فہرستیں عطا کی تمہارے قلب کے اندر. یہی رکوں گا، اور جو ہے ہم رک کر جو ہے یہ کہیں گے آپ سے، اگر کسی نے مجھے اور آپ کو ابھی باہر نکلتے ہی کسی نے کوئی گفٹ اگر دے دیا ہمارے ہاتھ میں، تو بغیر شکریہ ادا کیے ہم رہیں گے نہیں. ہمارا اندر ضمیر جو ہے وہ ملامت کرے گا اگر فرض کریں تھینکس نہیں کیا ہم نے، شکریہ ادا نہیں کیا ہم نے. جناب سیدہ یہ کہتی ہیں کہ جو ہے اللہ نے اتنا انعام و اکرام کیا تم پر، اور تم نے جو کیا اس انعام اور اکرام کا پاس نہیں رکھا اور تم نے اسے ٹھکرا دیا ہے. کہ اس لیے کہ حقدار کو حق ملنا چاہیے، تم نے بجائے حق دینے کے حق لے لیا. بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. بس جس معاشرے کے اندر غور سے سنیے گا نعمتوں کے مقابلے پر شکر نہ ہو، مصیبتوں کے مقابلے پر صبر نہ ہو، وہ معاشرہ ایمان سے عاری اور خالی ہے. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام بہت ہی خوبصورت بیان، اگرچہ مولا کا ہر بیان خوبصورت اور نفیس، یاد رکھنے والا کلام ہے. مولا کیا فرماتے ہیں؟ کیا جانتے ہو مومن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مومن کا اگر خلاصہ کرنا مقصود ہو ایک جملے میں تو کیسے کیا جائے؟ کہ ایمان دو چیزوں کا نام ہے. ایمان دو آدھی آدھی چیزوں کا نام ہے. جو کلام ہے مولا کا وہ ایسا ہی ہے. الایمان و نصفان، غور سے سنیے گا، ایمان دو آدھے آدھے حصے ہیں، دونوں ملیں گے تب جا کر ایمان کمپلیٹ ہوگا. نصفن فی الشکر نصفن فی الصبر. آدھا ایمان شکر میں ہے اور آدھا جو دوسرا باقی رہ گیا ہے وہ صبر میں. یعنی مولا دوسرے الفاظ میں بتلانا چاہ رہے ہیں کہ جو ہے نعمتوں کے مقابلے پر شکر کرو گے تو آدھا ایمان تمہارے پاس ہے، اور اگر زندگی میں کوئی مصیبت آئی اور مشکل آئی اس پر جو ہے صبر سے کام لیا، دوسرا آدھا بھی تمہارا ہے. بس ایک آدھا دوسرے آدھے کے ساتھ پلس کر کے ایزیکل ٹو کریں تو ایمان کامل ہے. جناب سیدہ نے کیا کہا؟ کہ جب جو ہے لوگوں اللہ نے تمہیں میرے بابا کے ذریعے سے کہ جو رسول تمہیں نعمتوں پر نعمتیں دی ہیں تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ کہ تمہیں جو کیا ہے شکر بجا لانا چاہیے. اور شکر کی نشانی یہ ہے کہ جو نعمت تمہیں خدا نے دی ہے اس کا حق ادا کرو، اس کا حق ادا کرو. تم نے کیا کیا؟ اس حق کو پامال کر ڈالا، نتیجتاً جو ہے ایمان کی عمارت کو متزلزل کیا. میں سیدہ ہوں صاحب ایمان اور سیدہ نساء عالمین ہوں، پس رہبر ہوں، کیونکہ جو کیا ہے میں مومنہ ہوں اور سیدہ اور سیادت میرے پاس ہے. بس میرا کام یہ ہے کہ میں اسلام کا اور ایمان کا دفاع کروں، یہاں تک کہ جو ہے اپنی جان آفرین کے حوالے کروں. یہ پہلا جملہ ہے، کچھ بھی نہیں کہا ہم نے ابھی. جناب سیدہ نے دیکھا کہ جو ہے معاشرے کے اندر توحید کی بنیادیں ہل رہی ہیں، لہٰذا جو ہے آگے بڑھ کر جو ہے توحید کو سنبھالنا چاہا اور اس خطبے کا آغاز توحید کے جو ہے ارشاد پر کیا. اور اس کے بعد جناب سیدہ وہ سیدہ کہ ایک انسان کے جو معمولی فلاں بنت فلاں ہو وہ نہیں ہے. دوسرے الفاظ میں بہت معذرت کے ساتھ رسول اسلام نے اگر اس بیٹی کا تعارف کروایا ہے تو بیٹی ہونے کے حوالے سے نہیں،
بلکہ امت اسلام کی رہبر ہونے کے حوالے سے تا قیامت سیدۃ نساء العالمین، سب جانتے ہیں، حافظ ہیں ہم، سیدۃ نساء اہل الجنہ، اور پھر ساتھ ساتھ مختلف القابات، صدیقہ ہیں، محدثہ ہیں، اور مختلف دوسرے جو ہے راضیہ ہیں، مرضیہ ہے، زکیہ ہے، زاکیہ ہے، سب کے سب یہ القابات خالی ایسے ہی نہیں ہیں کہ یہ سیدہ مجسم ایمان ہے اور مجسم اسلام، پاک و پاکیزہ و طیب و طاہر۔ لہٰذا اب جب سیدہ آئیں گی دربار میں مبارزے کے عنوان سے، اپنے کیریکٹر کے ذریعے سے، تو کس عنوان سے آئیں گی؟ ایک عام انسان کے حوالے سے یا ذمہ دار انسان کے حوالے سے، کہ جسے کہا جاتا ہے کہ جو ہے واقعی مومن ہے اور انسان کامل۔ لہٰذا کیا کیا اس توحید کے بعد دفاع کرنا شروع کیا حق کا، اور وہ حق کس صورت میں؟ نبوت کی صورت میں، غور سے سنیے گا، رسالت کی صورت میں اور امامت کی صورت میں۔ یہیں پر ہی جو ہے بات سنتے جائیے، اور ضروری بھی ہے کہ اگر مبارزہ ہمیں اگر نظر آتا ہے ظاہری طور پر کہ کہنے والے کہتے ہیں کہ جناب سیدہ جو ہیں گئی ہیں اپنے شوہر کی حکومت اور خلافت کی خاطر، جبکہ عزیزان من ایسا نہیں ہے۔ ظاہر میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خلافت حق ہے علی کا، امیر المومنین کا، رسول کے چچا زاد بھائی کا، خطبہ پڑھیں۔ لیکن اگر تھوڑا سا جو ہے میں اور آپ ہوش کے ناخن لیں ایمانی بنیاد کے اوپر، تو جناب سیدہ ہیں، کبھی دنیا کی جو ہے بات نہیں کرتی، اور اگر ظاہری طور پر دنیا دکھائی بھی دیتی ہے تو اللہ کی خاطر۔ وہ کیا مطلب ہے کہ جناب سیدہ دربار میں نہیں گئی ہیں اس ظاہری حکومت کی خاطر اور ظاہری جو ہے وہ ملوکیت کی خاطر، بلکہ ان کو یہ غم تھا اور افسوس کہ یہ دنیا دار افراد کے جن کے پاس یہ حکومت آئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بابا نے، بہت غور سے سنیے گا، کہ جو رسول اعظم رہے، سید المرسلین رہے، جنہوں نے جو ہے ایمان اور اسلام کی عمارت کو تعمیر کیا، یہ آ کر ایمان کی عمارت کو متزلزل کر دیں۔ لہٰذا علی کی حکومت ہونی چاہیے، کیوں؟ کہ علی کی حکومت کے ذریعے سے خدا کی حکومت آئے گی۔ علی انسانی حکومت کے قائل نہیں، الہی حکومت کے قائل ہیں۔ اور علی کون؟ کہ ان تمام جو ہے مہاجر اور انصار نے کہ جن کے سامنے خطبہ ہو رہا تھا، وہ سب جانتے تھے کہ علی کون ہے، کہ حق کے ساتھ ہیں۔ حق کیا ہے؟ حق علی کے ساتھ ہے، کہ یہ وہ انسان ہے کہ جو خدا سے ہٹ کر اور اس کا خدا اس سے ہٹ کر جو ہے نظر نہیں آتا ہے، یہ وہ ہیں۔ پر جناب سیدہ معمولی انسان نہیں ہیں، اپنے کریکٹر کے ذریعے سے مبارزہ کر رہی ہیں اور مقابلہ کر رہی ہیں۔ یہ ایک مطلب۔ چلیں تھوڑا سا آگے، کہ اگر جناب سیدہ نے دفاع کیا نہیں، مگر کس چیز کا دفاع کیا؟ ایک ہے عقل، غور سے سنیے گا، بلند آواز سے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ ایک ہے عقل، دوسرے ہے جہالت۔ جناب سیدہ نے کوئی بھی میسج ڈیلیور نہیں کیا دربار میں، مگر حق کی خاطر، یعنی عقل کی خاطر۔ حدیث اگر آپ کے پیش نظر ہو، شاید ذاکران اہل بیت سے آپ لوگوں نے سنی ہو ممبروں سے، کہ اصول کافی میں کتاب عقل اور جہل کے اندر نقل ہے روایت میں کہ خداوند عالم نے عقل کو خلق کیا، اور عقل کو خلق کرنے کے بعد کہا اے عقل دور ہو، دور ہو گئی، کہا نزدیک آ، نزدیک ہو گئی، اور اس کے بعد اب خطاب کیا خداوند عالم نے عقل سے، کہا اے عقل تو ہی ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے میں جزا دوں گا، تو ہی ہے کہ جس کی وجہ سے میں سزا دوں گا۔ تھوڑی سی تشریح ہو جائے اس کی،
یہی عقل ہے ہماری کہ جس کی بنیاد پر جو کہ انسان اگر صحیح طریقے سے اسے یوز کرے تو بلند اور بلند اور بلند ہوتا ہے، اور یہی عقل ہے کہ اسے اگر مس یوز کرے تو خود کو بھی تباہ کرتا ہے اور اپنے اطراف میں رہنے والوں کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ جناب سیدہ نے کس کا دفاع کیا؟ کہے لوگوں تمہیں خدا نے عقل دی ہے، پڑھیں خطبے کے اندر ہے موجود، کہا خدا نے تمہیں عقل دی ہے، شعور دیا ہے، تمہیں حکمت عطا کی ہے، لہٰذا جو کیا ہے اسے مس یوز مت کرو، اس سے کام لو۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر بار فرمانے اسی عقل کے حوالے سے، العقل ما عبد بہ الرحمن وقت صبا بہ الجنان، بہت ہی پیارا خوبصورت کا عقل جانتے ہو کیا ہے؟ جس کے ذریعے سے رحمان کی بندگی ہوتی ہے۔ عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے جو ہے جنتوں کو کمایا جاتا ہے، یعنی جس کے پاس عقل نہیں اس کے پاس جو ہے بندگی پروردگار نہیں، اور جہاں بندگی پروردگار نہیں وہاں جنت نہیں۔ کہا اگر جنت چاہیے بندگی پروردگار کرو، اور اگر بندگی پروردگار کرنا ہے بھرپور انداز میں تو بھرپور انداز میں اپنے عقل کو یوز کرو، کہ جہاں پر یہ عقل کا چراغ نہیں وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ بس جناب سیدہ نے جو ہے دربار میں آ کر اس مطلب کو ڈیلیور کیا ہے۔ تم لوگوں نے جس عمل کو انجام دیا ہے نا وہ نورانیت عطا نہیں کرتا ہے، وہ روشنی عطا نہیں کرتا، بجائے روشنی عطا کرنے کے تاریکی عطا کرتا ہے، کیونکہ اندھیرا چھا چکا ہے لہذا تمہیں دکھائی نہیں دیتا ہے، تم ٹھوکر پر ٹھوکر کھا رہے ہو۔ لہذا جناب سیدہ نے جو اس چیز کو محسوس کیا، اس انحرافی گری کو محسوس کیا کہ عقل کی پیروی نہیں ہو رہی، جہالت کی پیروی ہو رہی ہے، تاریکی میں جو ہے بھٹک رہے ہیں، لہذا جو کیا ہے میرا وظیفہ یہ ہے کیونکہ مومنہ ہوں، اور مومن کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو جو ہے روشنی دے تاکہ جو ہے بھٹکنے سے محفوظ رہیں۔ یہ ایک مطلب بہت ساری باتیں چاہ رہے تھے ہم کرنا، لیکن چند پوائنٹس ہیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ بلند آواز سے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ خطبے کے جو ہے چند پوائنٹس ہیں، اگرچہ بہت زیادہ پوائنٹس ہیں لیکن جو ہے جتنا وقت باقی بچا ہوا ہے ہمارے پاس اس حساب سے جو ہے ہم گفتگو کریں گے جلدی کہ آغاز میں جناب سیدہ نے جس مطلب کو محسوس کیا انحرافیت کے لحاظ سے، اسٹارٹ وہیں سے لیا کہ جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا آپ کی خدمت میں۔ خدا نے قرآن میں تمہیں ایمان کی دعوت دے کر تمہارے دلوں کو شرک کی نجاست سے پاک کرنا چاہا ہے، یعنی جناب سیدہ نے یہاں پر قرآن کے ذریعے سے، یعنی قرآن کو تم فراموش کر گئے ہو لہذا جو ہے تم جو ہے ٹھوکر کھا رہے ہو، آؤ قرآن کی جانب۔ قرآن کی جانب جب آؤ گے تو اس قرآن کو سمجھنے کے لیے جو ہے تمہیں جو ہے ہمارا سہارا لینا ہوگا۔ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی و اہل بیتی، یہ ایک نقطہ۔ دوسرا، خدا نے نماز کو غور سے سنیے گا، بڑا لطیف ہے، مسجد میں بھی بیٹھے ہوئے ہم حضرات سب کے سب، خدا نے نماز کو تکبر سے دوری کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ میں دربار میں جا کر جو کہ یہ گفتگو کرنے کی کیا ضرورت تھی، مگر بتلایا کہ میں تمہارے درمیان ان تمام چیزوں کو دیکھ رہی ہوں، تم ظاہری نماز تو انجام دے رہے ہو مگر خدا فراموش ہو، اگر خدا فراموشی نہ ہوتی تو یہ نماز تمہیں جو ہے باقاعدہ نتیجہ دیتی پازیٹیو۔ تمہاری یہ حرکتیں بتلا رہی ہیں کہ تمہاری نماز ظاہری ہے، اور ظاہری نماز کے اندر خدا نہیں ہوتا ہے، بس خدا نے نماز کو تکبر سے دوری کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ جو نماز پڑھے گا وہ متکبر نہیں ہوگا، جناب سیدہ فرما رہی ہیں۔ تیسرا جو نقطہ ہے کہ زکوٰۃ کو واجب کر کے اخلاقی آلودگی کو دور کرنا چاہا ہے، کہ تم نے جو ہے اس عمل کو فراموش کر دیا ہے کہ جسے کہا جاتا ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ در حقیقت جو ایک اثر رکھتی ہے، اور وہ اثر کیا ہے کہ جو ظاہری طور پر زکوٰۃ دیتا ہے در حقیقت جو ہے اپنے اندر کے میل کو دور کرتا ہے۔ قابل غور ہے،
میں اور آپ اگر کسی کو خیرات دیں، کسی کو صدقہ دیں، کسی کو زکوٰۃ کے عنوان سے کچھ دیں، چاہے واجب یا مستحب، تو یہ ظاہر میں پیسہ جا رہا ہے نا، وہ پیسہ جا نہیں رہا ہے، بلکہ جو ہے جانے کے بعد ہمیں طہارت دیتا ہے۔ اگر اس عقیدے سے زکوٰۃ نکلے تو ہمارے جو ہے نفوس کی پاکیزگی کا ذریعہ بنتا ہے۔ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے اس کے ذیل میں۔ حج کو دین کی مضبوطی کا ذریعہ قرار دیا۔ تم حج انجام دیتے ہو، اے مہاجروں، اے انصاروں، کہاں گیا تمہارا دین؟ اگر تم واقعاً حاجی ہو تو تمہارا دین مضبوط ہونا چاہیے، اور یہ جو عمل تم انجام دے رہے ہو یہ دین کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے والا ہے، لہذا تمہارا حج نہیں۔ عدالت کو اپناؤ تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان ملے۔ یہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ نشانی جانتے ہو کس چیز کی ہے؟ یہ اضطراب کی نشانی ہے، پریشانی کی نشانی ہے، اور جہاں پریشانی ہوتی ہے اس کا ریشہ اور اس کی بیس اور اس کا ریزن جو ہے ظلم ہے۔ یہیں سے استفادہ کرتے ہیں آج کی دنیا کے اندر، ہم اپنے آپ سے چلتے ہیں ایک ایک کر کے، اور پورے معاشرے کو دیکھیں، کیوں ساری آسائشیں موجود ہونے کے باوجود ہم پریشان رہتے ہیں؟ کیوں معاشرے کے اندر ساری خداوند عالم کی نعمتیں موجود ہیں لیکن عجیب ہلچل اور اضطراب دکھائی دیتا ہے، پریشانی؟ کیوں اور کیوں؟ ان تمام کیوں کا جواب ظلم اور ظلم ہے۔ انسان اپنے آپ سے ظلم شروع کرتا ہے اور اپنے معاشرے تک لے کے جاتا ہے۔ اب وہ ظلم کیسا ہوتا ہے؟ کبھی لفظی طور پر، کبھی عمل کی صورت میں، اور کبھی فکری صورت میں۔ میں اور آپ کسی کے بارے میں برا سوچتے ہیں، میں اور آپ کسی کے بارے میں برا کہتے ہیں، یا اپنے ہاتھوں سے جو ہے کسی پر ظلم کرتے ہیں۔ جناب سیدہ کیا فرما رہی ہیں؟ جس معاشرے کے اندر، غور سے سنیے گا، عدالت ہوگی وہ معاشرہ خوشحال ہوگا، اور جہاں پر جو ہے عدالت نہیں، ظلم ہوگا، وہاں پر معاشرہ جو ہے بے حال ہوگا، پریشان حال ہوگا۔ یہیں سے استفادہ کرتے ہیں، زیادہ زحمت نہیں دیں گے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ مجھ اللہ کی یاد، اللہ کہہ رہا ہے، دلوں کو اطمینان دیتی ہے۔ یہ چند پوائنٹس ہیں، اگرچہ جو بہت زیادہ فہرست ہے پوری، لیکن ساری جو ہے فہرست جو ہے وقت نہیں، اور نہ ہمارے اندر ہمت ہے، نہ آپ کے اندر حوصلہ ہے۔ اتنا ہی کافی ہے، نہ ہونے سے کچھ بہتر ہے تھوڑا سا ہو جائے۔ آغاز میں جو کہ ہم نے ایک آیت پڑھی آپ کے سامنے خطبے کے ذیل میں، سورہ نحل آیت نمبر 97۔ جناب سیدہ کو اگر دیکھنا ہو نا تو اس آیت کے ذیل میں دیکھیں۔ اگر آج تک ان کا نام باقی ہے، ان کا کام باقی ہے، ان کی شخصیت باقی ہے، ان کی شہرت باقی ہے واقعی، تو راز کیا ہے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو شخص بھی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، نیک عمل انجام دے، نیک یعنی خالص، پرخلوص، بنیاد کیا ہو؟ وہو مومن، وہ مومن ہو، ایمان کی فاؤنڈیشن ہو، اس پر عمارت تعمیر ہو عمل صالح کی۔ بار اللہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہ ایسا انسان، چاہے مرد ہو یا عورت، کہ جو مومن ہو اور عمل صالح انجام دے، ہم اسے گفٹ دیتے ہیں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اسے حیات دیتے ہیں پاکیزہ۔ وہ اگر گفتگو بھی کرتا ہے تو پاکیزہ، وہ اگر دیکھتا ہے تو پاکیزگی اور طہارت کے ساتھ، وہ اگر سنتا ہے تو طہارت کے ساتھ۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، آخرت میں تو ملے گی۔ صاحب تفسیر المیزان اس مقام پر کہتے ہیں دنیا میں بھی جو ہے خداوند عالم پاکیزہ زندگی عطا کرتا ہے، یعنی ایسا انسان جہاں جاتا ہے وہاں جز پاکیزگی کے دوسرے آثار دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ
اجرہم باحسن ما کانوا یعملون. اور دوسرا گفٹ کیا دیتا ہوں؟ کہ دوسرا گفٹ یہ ہے کہ جو وہ عمل انجام دیتا ہے نا، فرض کریں ایک عمل انجام دیا ہے، کہ ایک عمل کی بجائے 10 جو ہے ثواب دیتا ہوں اس کو، 10 کی بجائے 70 دیتا ہوں اس کو. کہ ایک کی بجائے ایک نہیں دیتا، اس کا اجر جو ہے 10 برابر 70 برابر میں دیتا ہوں جو کچھ وہ کرتے ہیں. لیکن کس طرح سے دیتا ہوں؟ کہ اگر جو ہے کوانٹٹی کے لحاظ سے ایک ہے تو 10 دیتا ہوں، کوالٹی کے لحاظ سے کم ہے تو میں اس کی کوالٹی کو بڑھا دیتا ہوں، اس کی کیفیت کو بڑھا دیتا ہوں. جناب سیدہ کو دیکھتے ہیں. جناب سیدہ 18 سال کی ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو گئی. پچھلی نشست میں عرض ہوا تھا آپ کی خدمت میں. 18 سال تو کچھ بھی نہیں ہے، مگر 18 سال کیسے بابرکت کہ اب تک جو ہے امت مسلمہ فیضیاب ہو رہی ہے. تا قیامت آنے والی امت اور مسلمان فیضیاب ہوتے رہیں گے. یہ بابرکت زندگی ہے کہ 18 سال میں کیوں کر ایک انسان جو ہے آنے والی دنیا تا قیامت ان کے لیے جو ہے فیض کا جو ہے سبب بن سکتا ہے. تو راز اس کا ایمان اور عمل صالح ہے. اور یہیں سے استفادہ کرتے ہیں اور التماس دعا کہ میں اور آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی، ہماری عمر، ہمارا معاشرہ بابرکت ہو، ہمارے گھر سے لے کر ہماری سوسائٹی، تو پھر ضروری ہے 2 چیزوں کو اپنے ساتھ رکھیں. ایک ایمان، دوسرے عمل صالح، تاکہ حیات ہماری کیا ہو؟ طیب، پاک اور طاہر ہو، اور ہماری طہارت سے کیا ہو؟ معاشرے کو بھی جو ہے طہارت ملے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. آئیے خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں. بار اللہ ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، اعمال صالحہ بجا لانے کی توفیق عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض سے سبکدوشی عطا فرما. بار اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد.